مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی جب اس آواز پر پتھر ہو گئی۔ میری ستیلی ماں مسکرانے لگی کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ دلہے کا بڑا بھائی جو نفسیاتی مشہور تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور سننے میں آیا تھا اس نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی، پر ستیلی ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ شادی ہو گئی۔ میں دلہن بنی خوفزدہ سیج پر بیٹھی تھی جب وہ امیر زادہ مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا۔ جسم لرز اٹھا جب ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ ستیلی ماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ ساجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماں مجھے بتانے لگی وہ ساجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماں کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام تو میرے ہی ذمے تھے۔ اسی لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب ماں کی شادی ہو جائے گی تو کون سا عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ میرے گھر آ پائے گا، اس لیے مجھے چکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں دھنگ رہ گئی کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو ماں ہی تھی جس کی شادی ساجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگیں کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اسی لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اسی لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری ستیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سکی بیٹی کی ہی خوشیاں مانی رکھتی تھیں، اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھیں۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی میرا نام زیبا ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر خوشی تھی کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، تو انہوں نے مجھے بہت لاڈوں اور نازوں سے پالا تھا۔ میرے ابا کی نوکری کوئی اتنی اچھی تو نہ تھی، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اردو پڑھاتے تھے، اور اماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھیں۔ میری پیدائش کے بعد اماں ابا کو ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی، کیونکہ ان کو ان کے بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اور ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ ان کو خون کا کینسر تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس وقت ہم اماں کا علاج کرواتے بھی
تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اماں کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اماں نے بھی ابا کو منع کر دیا تھا کہ ابا ان کی بیماری پر اپنی جمع پونجی نہ لٹاتے، بلکہ میرے بارے میں سوچیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ ابا ان دنوں بہت زیادہ تکلیف میں رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں بہت جلد ہمیں چھوڑ کر جانے والی تھیں۔ اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ ہی گئی، جب ایک رات اماں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اگلی صبح وہ اٹھ نہ سکیں۔ میرے اور ابا کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت دن تک ابا سے اماں کے بارے میں پوچھتی رہی، مگر ابا مجھے جھوٹے بہانوں سے بہلاتے رہے۔ آخر وہ کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے اور گھر میں مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ اگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری فکر میں بیٹھ جاتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ اسی لیے رشتہ داروں کے بہت سمجھانے کے بعد ابا نے اماں کے گزرنے کے 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے دوسری شادی کی ہی اسی لیے تھی تاکہ ان کی دوسری بیوی مجھے ماں کا پیار دے سکے۔ میری سوتیلی ماں بھی ابا کے ساتھ ہی اسکول میں نوکری کرتی تھی اور میری ماں کی نسبت اچھی خاصی ماڈرن بھی تھی، اور ابا سے شادی کرنے کے لیے اس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میری سوتیلی ماں کی بھی میرے ابا سے دوسری شادی ہی تھی، کیونکہ اس کا بھی پہلا شوہر کسی حادثے میں مر گیا تھا، اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جب سے میری سوتیلی ماں گھر آئی تھی مجھے کچھ آسرا ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی سوتیلی بہن ماہا کے ساتھ کھیلتی رہتی اور بہت جلد اپنی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ مگر میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھ پر شفقت نہیں کی تھی۔ وہ ابا کے سامنے تو مجھ سے پیار جتاتی، مگر ابا کے پیچھے وہ مجھے نفرت سے دیکھتی، جیسے میں اس کے لیے ایک بوجھ تھی۔ مگر مجبوری میں سے مجھے برداشت کرنا ہی تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کی لاڈلی تھی، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو پھر بھلا ابا بھی ماہا کو کیوں قبول کرتے؟ میری سوتیلی ماں ابا کے سامنے مجھ سے بہت پیار جتاتی، اسی لیے ابا بھی بے فکر تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ ماہا بھی مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی، اور سارا دن وہ میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی۔ میری سوتیلی ماں کے آنے کے بعد بھی میری زندگی پرسکون ہی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں بے شک مجھے ناپسند کرتی تھی اور اس نے مجھے مجبوری میں ہی قبول کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ پر کوئی سختی یا روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر جب میری سوتیلی ماں نے میرے ابا کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بعد سے جیسے زندگی نے مجھ سے نئے امتحان لینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا تھا۔ وہ میرے ابا کو ان کا وارث دینے والی تھی، اسی لیے اس کا نخرہ بھی بڑھ گیا تھا، اور اس نے مجھ سے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہل تو ابا اس کے میرے ساتھ بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز کرتے رہے تھے، مگر جب وہ ایک لڑکے کی ماں بنی تو ابا کا دھیان مجھ پر سے بھی کم ہونے لگا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی میرا حال چال پوچھ ہی لیتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا ان کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور اس کے دونوں بچوں پر چلا گیا تھا، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو گئی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا، مگر پھر وہ مجھ پر ظلم کرنے لگی، اور اس کے علاوہ اس نے گھر کے سارے کام بھی میرے ہی ذمے لگا دیے۔ کیونکہ میں اس وقت 12 سال کی تھی تو مجھے گھر کے کام کاج کرنے آ ہی گئے تھے۔ اسی لیے میری سوتیلی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر کی صفائی ستھرائی کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کروایا کرے، اور پھر میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ اگر میں کبھی ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھی، کیونکہ میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہاں سے میری دوستی تو تھی، مگر اس کی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب بھی مت آنے دیا کرے۔ اگر میں کبھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی اور میری سوتیلی ماں کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹتی
اور ماہا کو بھی بازو سے پکڑے مجھ سے دور لے جاتی اور میں بس اداس آنکھوں سے وہ سب دیکھتی رہ جاتی۔ میری ستیلی ماں کا بیٹا احمد بھی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگیں اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی۔ میری ستیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا، جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا، مگر جب سے میری ستیلی ماں سے ان کا بیٹا ہوا تھا، ان کو تو احمد اور ماہا کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، کیونکہ میری ستیلی ماں نے ان کو ان کا وارث دیا۔ اسی لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے، البتہ وہ مجھے نظر انداز ضرور کر سکتے تھے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ستیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں ماہا اور احمد کی نسبت میں سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کوئی محبت نہیں اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ بس ستیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے بھی مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں بھی میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ماہا اور احمد کی ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھونا، سبھی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں اور سو سلواتیں سننے کو ملتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ سلواتیں سننا بھی میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے سامنے ماہا اور احمد کی ہر ضد پوری کی جاتی۔ ان دونوں کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا، سب کچھ ہی تو ہوتا تھا، اور میرے لیے بس ستیلی ماں کی کڑوی باتیں اور تانے ہی رہ جاتے تھے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کر چپ کروا دیا کرتیں اور مجھے کہتیں کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتے ہیں اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشیں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا۔ تو میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتیں، تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، تم نے تو آخر کار کسی کے گھر جا کر برتن ہی دھونے ہیں، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لو۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہہ سنا کر گھر بٹھا لیا، مگر ماہا کا اسکول جانا بند نہیں ہوا۔ جب میں نے ماہا کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں بڑی تھی، اسی لیے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، وہ تو چھوٹی تھی، اسی لیے وہ اس کا اسکول جانا بند نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید ابا ہی میری حمایت میں کچھ بول لیں گے، مگر ابا چپ رہے، کیونکہ جب سے احمد آیا تھا وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہتے تھے۔ ستیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ احمد اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا، کیونکہ اگر ماہا کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کے اسکول کا حرج ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانوں میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو ماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر بھی روتی ہوئی ان کے پاس چلی ہی جاتی تو وہ بس اتنا کہتے کہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ ستیلی ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی تمہارا بھلا ہی تو چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں، اگر وہ ماں تھی تو صرف ماہا اور احمد کی۔ میرے لیے تو وہ صرف ایک ایسی عورت تھی جس کی نظروں میں میں اس کی ایک مفت کی ملازمہ تھی، جو اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے بھی سارے کام کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی ستیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی۔
اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں اب جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جلدی رخصت کر دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں رک ہی گئیں۔ ابھی میری عمر تھی ہی کتنی جو وہ مجھے بیاہنے کی بات کر رہی تھیں۔ تب میرے دل میں ایک خیال آیا، اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو جتنی جلدی ہو سکے بیاہ دینا چاہیے تو پھر اس کی اپنی سکی بیٹی مہا کے بارے میں بھی تو ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ مہا کا کالج بھی ختم ہونے والا تھا، مگر اس کی شادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ مگر میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی کہ مجھے گھر سے نکالنا چاہیے۔ مہا بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر وہ میری دوست بھی تو تھی، اسی لیے میں نے اس سے اس بارے میں بات کی کہ وہی اپنی اماں کو سمجھائے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر مہا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ کالج میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ میں حیران تھی، اگر مہا کو شادی کرنی تھی تو وہ کر لیتی، اس کے لیے مجھے قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مہا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہی ہے تو اس کی ماں اس کی شادی کر دے، کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں ہمیشہ سے تو مہا اور احمد کی ہی تو مانتی آئی تھی۔ مگر مہا کی اگلی بات نے مجھے بھی اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک میری شادی نہ ہو جائے، کیونکہ بے شک میں اس کی سوتیلی بہن ہی سہی مگر اصولاً تو میں ہی بڑی بہن تھی، اسی لیے تو میری سوتیلی ماں پہلے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ گویا وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی مجھے ہی اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر قربان کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آخر کو میں ان کی بھی تو کچھ لگتی تھی، نہ ان کو میرے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے، آخر باپ تھے وہ میرے۔ مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ جیسا تمہاری ماں چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور پھر میں تمہیں آخر کب تک گھر بٹھا کر رکھوں گا؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہونا ہی ہے، اسی لیے اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں ابا کی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی تک کی بھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ابا کی باتوں نے بھی میرے خوابوں کی قبر پر خاموشی سے مٹی ڈال دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میری آواز تک نہ نکلی۔ میرے جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکتا۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ مجھے سب سمجھ میں آنے لگا کہ میری سوتیلی ماں جو ابا کے سامنے تو ماں ماں کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ اگر خوشی چاہتی تھی بھی تو صرف اور صرف اپنی سکی اولاد کی۔ اس کے لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روندنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور میرے ابا جنہوں نے میری ماں کے زندہ رہتے ہوئے میرے لیے دنیا سے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کے ساتھ مل گئے تھے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ چند دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا ہے۔ وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا جس کے 2 پہلے ہی بچے تھے۔ اس کی کمائی اچھی تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، اس کو تو بس بچے سنبھالنے والی ایک عورت چاہیے تھی۔ میری سوتیلی ماں کو تو میرے لیے وہ رشتہ بہت مناسب لگا۔ وہ مجھے بھی سمجھانے لگی تھی، میں بڑے گھر میں جا کر راج کروں گی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی، مگر تب میری سوتیلی ماں کے خلاف پہلی بار میری حمایت میں ابا کچھ بولے تھے، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ رشتہ تو میرے جوڑ کا تھا ہی نہیں۔ ابا نے سوتیلی ماں کو زندگی میں پہلی بار میری وجہ سے کھری کھری بھی سنائی تھیں کہ آخر وہ میرے بارے میں اتنا احمقانہ فیصلہ کیسے لے سکتی تھی کہ مجھے اٹھا کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رخصت کروا دیتی۔ مجھے تو ابا کی باتیں سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا کے دل میں میرے لیے ابھی بھی کوئی احساس باقی تھا، میرے لیے محبت باقی تھی۔ مجھے تو لگا تھا
کہ وہ مجھے بھول گئے تھے اور اپنی ساری محبت اور توجہ صرف اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو دے رہے تھے۔ اس روز میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ ابا واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری فکر کرتے تھے۔ تب ہی تو انہوں نے اس بڈھے کے رشتے کو انکار کیا تھا۔ اس روز ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ جیسے جیسے وہ میری حمایت میں بولتے جا رہے تھے، میرے اندر ایک گہرا سکون اترتا جا رہا تھا۔ برسوں بعد شاید پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ابا بھی میرے ساتھ تھے، جبکہ میری سوتیلی ماں حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ رونیت نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ ابا کے سامنے اس بار اس کی ایک نہیں چلے گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ جو میں سالوں سے خاموشی سے لڑتی آئی تھی۔ مگر اس روز ماں مجھ سے سخت ناراض ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی جلد ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں ماں کو کیسے سمجھاتی کہ میں اپنے سے 3 گنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تب ماں میری بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ وہ تو یہ جانتی تک نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ پیش کیا تھا، بلکہ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا جس کو میں نے انکار کر دیا۔ جب ماں کو اپنی ماں کی اس حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑی ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی اور اپنی ہی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ ماں کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہو جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے اپنی بہن مانتی تھی۔ اسی لیے اس دن پہلی بار ماں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور اسے وہ دھوکہ نظر آ گیا جو وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ ماں کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو برسوں سے صرف میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی ہی بیٹی پر بھی انہیں بے تحاشا غصہ تھا۔ ماں ساجد کو پسند کرتی تھی اور ساجد کے گھر والے چاہتے تھے کہ ساجد کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں یہ نہ تو خود ماں نے جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اماں ابا نے، کیونکہ سب کو صرف اور صرف ماں کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ اسی لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ماں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اماں نے میرے لیے اس بڈھے کے رشتے کو جلد بازی میں قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا اگر وہ ماں کی شادی کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کی بلا سے جب مرضی کرتی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اگر وہ ماں کا اچھا سوچ رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ اسی لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی بات تو مان لی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید طول پکڑنے لگی تھی، کیونکہ میں تھی ان کی سوتیلی بیٹی اور میری وجہ سے ابا ان کو کچھ بھی کہتے، بھلا ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اماں مجھے برداشت ضرور کر رہی تھی، لیکن کبھی مجھے دل سے قبول نہ کر سکی۔ ان کے لیے میں ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی زندگی میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے ان کے دل میں میرے خلاف جو بھڑاس بھرتی تھی وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز میں مجھ پر نکلتا رہا۔ ماں کی شادی ساجد سے طے ہو گئی۔ ساجد کے ماں باپ بیرون ملک تھے اور ان کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، اور سب سے بڑھ کر ساجد ماں کو پسند بھی کرتا تھا۔ اماں ہر وقت اس رشتے کو لے کر مصروف رہنے لگی۔ شاپنگ، مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاری، سب کچھ چل رہا تھا، اور ان سب میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ مجھے اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا تھا اور نہ ہی کسی مشورے میں۔
نہ ہی مجھے ہنسی خوشی میں گھلنے کی اجازت تھی۔ میرا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کے سارے کام نپٹا کر رات گئے جا کر سونا۔ ماہا کو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ سے نرم مزاج تھی، شاید اس لیے کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی یا خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی میرے حق میں بول پاتی۔ احمد کو تو ویسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا۔ تو ان دونوں نے ہی احمد کو کبھی کسی بات سے منع کیا ہی نہیں تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوتا۔ ساجد اور ماہا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو گھر میں ڈھولکی رکھ لی گئی۔ ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ماہا مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میں ابھی اس کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ماہا اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جب ماہا کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تو ماہا کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ ستیلی ماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب بھی مجھے محسوس ہوا کہ ساجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ماہا سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماہا مجھے بتانے لگی کہ وہ ساجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماہا کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اسی لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کاموں میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی جب ماہا کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ میرے گھر آ پائے گا۔ اسی لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا، مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو ماہا ہی تھی جس کی شادی ساجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا، جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اسی لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا، اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماہا سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اسی لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری ستیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سکی بیٹی کی ہی خوشیاں مانی رکھتی تھیں، اور وہ بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھیں۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو کہہ دیا
کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میری خوشیوں کی دشمن میں سوتیلی ماں فوراً سے کہنے لگی، کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دھنگ رہ گئی کہ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے، بلکہ مجھے ہی خاموش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا گیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میرا ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی ماہا کی خوشیاں تھیں، جن کو وہ کسی بھی قیمت پر داغ نہیں لگا سکتے تھے۔ بلکہ ماہا بھی میرے پاس آئی اور مجھے ہی سمجھانے لگی تھی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی ہوں تو اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتی تھیں، اور اگر میں انکار کر دیتی ہوں تو شاید ساجد کے گھر والے ماہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہا جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی آئی تھی اور میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑتی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے ساجد تھا۔ اس دن میرا نصیب صرف میری سوتیلی بہن ماہا کی خوشیوں کے لیے اس کے جیٹھ کے ساتھ طے کر دیا گیا، بغیر میری رضامندی یا خوشی کے۔ میں اس دن اماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس اور کوئی رستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور ماہا کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی تھی۔ ہم ایک ہی دن دلہن بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ماہا خوش تھی اور میں دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ اس پاگل کو تو دیکھو، ذرا پہلے ایک بیوی کی جان لے لی اور اب دوسری بھی لے آیا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا۔ میں سوچنے لگی تھی، کیا وہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا اس نفسیاتی انسان نے پہلے اپنی بیوی کو مارا تھا؟ میرے ارد گرد ہر چہرہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کسی کی آنکھ میں ترس، کسی میں نفرت اور کسی میں دلچسپی تھی کہ آخر میں کیسے اس نفسیاتی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے لیے سب کچھ ایک وحشت ناک خواب سا تھا۔ شادی کو بھی 2 ہی دن ہوئے تھے اور میں ابھی اذلان کے مزاج تک سے واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے اس پاگل کے ساتھ بیاہ دیا، جسے میرے آنسو، میرے احتجاج، میری خاموشی، چیخیں کچھ سنائی نہ دیں۔ نہیں، اب میرے پاس واپسی کا کوئی رستہ نہ تھا۔ اذلان کا چہرہ سخت اور ہر طرح کے تاثر سے بے نیاز تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک اداسی اور کچھ نہ کہی ہوئی کہانیاں جھلکتی تھیں۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ کہا نہیں اور ڈر کے مارے صرف نظریں جھکا لیں۔ تبھی وہ دوبارہ کہنے لگا، لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہونا، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں سمجھ نہیں پائی۔ میری خلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے اس کے بولنے سے، بات کرنے کے انداز سے یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ نفسیاتی نہیں۔ مجھے لگا جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں شاید میں پاگل ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں تمہیں صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ تو مجھے تم سے کوئی امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے ملازمہ ہی بن گئی۔ پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر گئی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا جو نفسیاتی مشہور تھا اور مجھے اس کے بیٹے کا صرف خیال رکھنا تھا۔ شاید قسمت مجھے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی محبت کی بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی۔ میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی۔
اذلان کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، معصوم اور خاموش۔ آج صبح گھر کو سمیٹنا، اذلان کی لا تعلقی برداشت کرنا میری روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ میں نے کسی شکوے کی کوشش نہ کی کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اذلان تھا تو گھر کا بڑا بیٹا، مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا، بلکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا، اور وہ خود بھی کسی سے نہ کوئی بات کرتا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور اس پہ چیختا چلاتا۔ اس کے چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ شاید وہ واقعی میں نفسیاتی ہے اور اسی نے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا جب ایک روز علی بخار میں تپ رہا تھا۔ کوئی بھی علی کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب اذلان کو علی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا، اگر کچھ بھی علی کو ہوا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ بھلا میں اس معصوم بچے کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے اس کی دن رات خدمت کی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ جب اذلان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں، تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں مارا بلکہ اس کے گھر والوں نے مارا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ذہنی طور پر اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی۔ وہ جب بھی اذلان سے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تو وہ اس پر چیختا چلاتا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس کی ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی، اور تب سے ہی سب نے اذلان کو اس کی اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا اور اسے نفسیاتی مشہور کر دیا۔ اذلان کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اذلان نے بہت عرصے اپنے بیٹے کو وہ پیار اور محبت نہ دی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے گھر والوں کا ہر طرح کا تلخ رویہ اور اس کی اپنی بے رخی کے باوجود بھی اس کے ساتھ مخلص تھی، تو اس نے اپنی بیوی کی ساری حقیقت کہہ سنائی۔ مجھے اذلان کی کہانی سن کر رونا آیا۔ میں جانتی تھی کہ اذلان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں تو اذلان کی اپنی بھی غلطی تھی، مگر ان سب میں اس بیچارے علی کا کیا قصور تھا جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ کوئی بھی اس کو قبول کرنے اور اس کو پیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے بھی علی کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ بھی ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے خود میں اور علی میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہ ہوا۔ مجھے علی میں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ بھی تو وہی سب کچھ ہوا تھا جو علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا، لوگ چاہیں جو بھی کہیں، جو بھی سوچیں، میں علی کو کسی بھی قیمت پر اکیلا چھوڑنے والی نہیں۔ اگر میں نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاتا، یا اس کی بھی زندگی میری طرح گزرتی دوسروں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق، جیسے کہ میں گزار رہی تھی اپنی اماں کے مر جانے کے بعد۔ میں نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی پرواہ نہ رہی، اور پھر میرا علی کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اذلان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس نے بھی میری طرح باقی لوگوں کی باتوں کو سوچنا اور ان کا جواب دینا بند کر دیا۔ جو کبھی نفسیاتی مشہور تھا اس کو میرے صبر نے بدل دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ وہ جو مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیتا تھا وہ میری پرواہ کرنے لگا، اور مجھے بھی لگنے لگا شاید ماہا اور میری سوتیلی ماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا ہوتا تو اس میں میرا ہی بھلا ہو گیا تھا، اور مجھے اذلان جیسا پیار کرنے والا جیون ساتھی مل گیا جو میری قدر کرتا تھا، مجھے چاہتا تھا۔ میرے پاس علی تھا، میرے پاس اذلان تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔